بنی اسرائیل میں ایک نوجوان عابد رہا کرتا تھا۔ وہ مرد عابد ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک جماعت اس مرد عابد کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کی پوجا کرتی ہے۔ نوجوان کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ گھر سے کلہاڑا لے کے درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں شیطان ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں اسے ملا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا کہ میں فلاں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا تمہیں اس درخت سے کیا واسطہ؟ تم اپنی عبادت کرو۔ تم نے اپنی عبادت کو ایک فضول سے کام کے لیے ترک کیا ہوا ہے۔ نوجوان نے کہا یہ بھی عبادت ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ ان دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ نوجوان بوڑھے پر غالب آ گیا۔ بوڑھا اس کی خوشامد کرنے لگ گیا۔ بوڑھا بولا اچھا میری ایک بات سن لو، تم اس درخت کی پرستش تو کرتے نہیں اور نہ ہی اس کا کاٹنا تم پر فرض ہے۔ اللہ کے بہت سے نبی ہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی سے بھی یہ کام لے لیتا، اس لیے تم وہ درخت نہ کاٹو۔ نوجوان نے جواب دیا میں پھر بھی یہ درخت ضرور کاٹوں گا۔ ان دونوں میں پھر مقابلہ ہونے لگا اور نوجوان اس پر غالب آ گیا۔ بوڑھا ایک بار پھر نوجوان کی منت سماجت کرنے لگا اور اس سے کہا ایک بات سن لو، تمہارے فائدے کی ہے۔ نوجوان نے بوڑھے کو چھوڑ دیا۔ بوڑھے نے کہا تم ایک بے روزگار نوجوان ہو، میں تمہیں ہر روز 5 سکے دوں گا جن سے تم اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا اور بہت سے اچھے کام بھی کر سکتے ہو۔ نوجوان نے بوڑھے کی تجویز مان لی اور درخت کاٹنے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس گھر کو لوٹ گیا۔ کچھ دن وعدے کے مطابق شیطان نوجوان کی سرہانے سکے رکھ جاتا اور یوں وہ نوجوان درخت کو بھول گیا۔ ایک دن نوجوان صبح اٹھا تو دیکھا اس کے سرہانے سکے نہ تھے، تو اسے بہت غصہ آیا اور یوں سکے آنا بند ہو گئے۔ نوجوان نے کلہاڑا اٹھایا اور درخت کو کاٹنے کے لیے دوبارہ گھر سے نکل پڑا۔ شیطان ایک بار پھر بوڑھے کے روپ میں اس کے سامنے آ گیا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں اس بار ایسا ہرگز نہ کرنے دوں گا۔ ان دونوں میں مقابلہ ہوا۔ اس بار بوڑھا نوجوان پر غالب آ گیا۔ نوجوان بوڑھے سے معافی مانگنے لگ گیا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا پہلے تمہارا غصہ خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا، لیکن اس بار اس میں سکوں کا عمل دخل ہے۔ حق یہ ہے کہ جو کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ ویڈیو کو اپنے پیاروں میں شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل روشنی کے سفر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔